میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پایتانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے، موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا۔ اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ ہے اس میں کہ جی نماز آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، اچھا کان پکڑایا جاتا ہے، کس سے؟ رشتہ داروں سے، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے اس کو اچھا دیکھیے، نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا۔ تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے۔ باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں،
تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو. اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے. تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے. باقی اب اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں. شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے. یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کی گردن تھوڑی ماری جائے گی. تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے. تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے. تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو. لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے. صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے. وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے. بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں. دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھئی میں 1986 میں پیدا ہوا تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے. اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے. اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے. یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کو پورا گھما دیا جاتا ہے، پشچم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے. سر کو پورا گھما دیا مطلب یعنی کہ جب اس کو اوپر چڑھا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں. اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل جو علماء نے جو دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. شادی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ ٹہلنا یا گھومنا کیسا؟ بہنوئی محرم کے حکم میں ہے یا نامحرم کے حکم میں ہے؟ سالی کا اپنی بہنوئی کے ساتھ گھومنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سالی کا اپنی بہنوئی کے ساتھ گھومنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ گویا کہ ہم نے بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے دیا، شیر کے آگے ہم نے گوشت ڈال دیا. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، سالی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کیونکہ سالی سے شادی ہو سکتی ہے اس لیے اس سے بھی پردہ ہے. جس طریقے سے دیور کا مسئلہ ہے، دیور بھابھی کا جو آپس میں چل رہا ہے اس میں بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو اس لیے بچنا ضروری ہے. تو سالی بہنوئی وہ بھی بچے اور دیور بھابھی وہ بھی بچے.
ایک دوسرے سے بچ کے رہے، اسی میں فائدہ. حاضمہ عندی واللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ. تیسرا سوال ہے کہ کیا سات دنوں کے بعد عقیقہ کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے انشاءاللہ. کیا بول رہا ہے؟ 7 دنوں کے بعد عقیقہ دینا درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر درست ہے، جائز ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں. الجواب بعون الوہاب. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے تو عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے. یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ بھائی 7ویں دن کرو. سنن نبی داؤد کے اندر، پھر اسی طرح بخاری وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا. اب 7ویں دن کے بعد کب کریں گے؟ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو جب چاہے کر لیجئے، اس کے لیے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی. 14ویں دن 21ویں دن والی جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو آدمی کو جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے اس کو وہ اتار دے. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ 7ویں دن ہی کر دیجئے، پھر اس کے بعد جب بھی موقع ملا فوراً کر لیجئے. حاذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. یہ بہت ہی پرچلت سوال ہے. وہ سب مت کیجئے. قسط میں گاڑی لینا کیسا ہے؟ ہاں، قسط میں گاڑی لینا کیسا ہے؟ قسط میں گاڑی لینا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ہم لوگ بھی جواب کو ڈھونڈ رہے ہیں. الجواب بعون الوہاب. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کبھی کبھی کیا ہوتا کہ اگر ہم اور آپ بینک سے نہیں لیں گے تو ہمارے گھر چھاپا پڑنے کا مسئلہ ہے. پھر قسط پر لینے کا یہ ہوتا ہے ایک ساتھ پیسہ نہیں ہوتا. تو قسط پر جب لیتے ہیں کہ بھائی ابھی اتنا دیں گے، پھر بعد میں دیں گے، پھر بعد میں دیں گے، اور وہ کیا کرتا ہے 6 مہینے کے بعد کی جو قیمت ہوتی وہ جوڑ کر پیسہ ابھی لے لیتا ہے. اگر ایسا دے رہا ہے تو لے سکتے ہیں، یعنی کہ 6 مہینے کے بعد اس کا بھاؤ اتنا ہی ہوگا. تو اگر اتنا ہوگا تو اس طریقے سے بھاؤ بڑھا کر دے تو لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ انٹرسٹ ہے، سود ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے. کوشش یہ کیجئے کہ سیکنڈ ہینڈ لے لیجئے. اور فرسٹ ہینڈ کا اگر مسئلہ ہے اور اگر اس گاڑی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے تو مجبوری میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے. لیکن کب؟ ان سے پوچھ لینے کا کہ بھائی یہ انٹرسٹ ہے یا پھر اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. حاذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان تقریر یہ فرمایا کہ باقی کے کپڑے بڑے ہونے سے پہلے پھول اور ٹکولا کی صورت میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تالاب میں پانی کے اندر مچھلی چاہیے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تالاب کی مچھلی فروخت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کس طرح خرید و فروخت کیا جائے؟ میرے حساب سے سب سے بہتر یہی ہے کہ مچھلی کی سائز آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کس سائز کی ہم نے رکھا ہے، کتنی بڑی کتنے مہینہ کے بعد ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی، تو اس میں سے نکال کے بیچیے، وہ زیادہ صحیح رہے گا تاکہ کسی طریقے کا کوئی دھوکہ ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہاں اچھا، ہمارے یہاں رواج ہے کہ مویشی جانور گائے بھینس کو اپنے جوڑے کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے بچہ دانی میں بیج ڈال کر حمل ٹھہرایا جاتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ وہ کس لیے ہوتا ہے ایسا؟ یعنی حمل ٹھہرنے کے چانسز نہیں ہے کیا؟ پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جب دونوں ملتے ہیں تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی ملنے سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایسے مل کے کریں گے اور ایسے ملا دیں گے تو ہو جائے گا، تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن پہلے اس ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے جانور کا وہ دیکھنا پڑے گا. حاذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. ہمارے گاؤں میں مؤذن کی تنخواہ کے لیے پورے گاؤں سے چاول کی شکل میں مٹھی یا بنسیرا اٹھایا جاتا ہے اور پھر چاول کو بیچ کر مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے. کیا شریعت مطہرہ کے نقطہ نظر سے مٹھی اٹھانا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ پورے گاؤں والے مل کے چاول جمع کر رہے ہیں نا، تو مٹھی اٹھانا مطلب ایک ایک مٹھی دیتے ہیں کیا، یا کس سے؟ پہلے ویسے ہوتا تھا. یعنی سب لوگ مل کے دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نا. سب لوگ مل کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ امام صاحب کی تنخواہ اچھی ہو جائے، مؤذن صاحب کی تنخواہ اچھی ہو جائے، خادم صاحب کی تنخواہ اچھی ہو جائے. اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنے دکاندار لوگ ہیں وہاں مسجد کی کمیٹی کی طرف سے ایک ایک باکس بنائیے. ایک ایک باکس
کوئی دوا کی دکان والا ہے وہ وہاں رکھ دے باکس، بھائی اس میں وہ ڈالتا رہے گا. کم سے کم 20 باکس 15 باکس ایسے بنائیے. اور اس کے بعد ہر جمعے کو آپ لوگ یہ کوشش کیجئے کہ 100 روپیہ مجھے مسجد کے باکس میں ڈالنا ہے. اگر 4 مرتبہ آپ ڈالیں گے تو ادھر ادھر ہاتھ سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور ایسے کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حاضر مائندی اللہ عالم. یہ بہت ہی